شاعر کہتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اور محمد کی محبت ہی دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ آیہ کریمہ جو خطبہ مسنونہ میں نے تلاوت کر شرف حاصل کیا، بہت ہی مشہور و معروف اور قریب ہر سنی حضرات کو یہ آیہ کریمہ یاد ہوتی ہے۔ اور جب اس کی گہرائی میں ہم جاتے ہیں تو حقیقت اس کے معنی بہت ہی گہرائی ان آیہ کریمہ میں ہیں، اور حق تلاش کرنے والوں کے لیے روشن دلیلیں اس کے اندر موجود ہیں۔ خطبہ مسنونہ کے بعد دو اشعار ہم نے پڑھے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اور یقین جان لیں، دنیا کی کامیابی ہو یا آخرت کی بھلائی یا کامیابی ہو یا رب کا قرب حاصل کرنا ہو، کوئی بھی چیز بغیر محبت رسول کے حاصل نہیں ہے۔ اس لیے شرط یہ ہے کہ پہلے سرکار کی محبت ہو، پھر شریعت کی پاسبانی ہو، یہ ایمان بھی ہے اور تقویٰ بھی ہے۔ یقیناً بھلائی اسی میں ہے کہ جو شریعت کہے اس پر عمل کیا جائے، اور شریعت جس چیز سے منع کرے اس سے باز رہا جائے۔ شریعت کیا ہے؟ قرآن مقدس ہے اور احادیث کریمہ ہیں، اور رب نے خود اپنے رسول کی شان اس طرح بیان فرمائی، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، میرا رسول جو تمہیں دے اسے لے لو، اور جس سے منع فرمائے اس سے باز آ جاؤ۔ کیوں؟ کہ جو رسول اس شان و شوکت کا مالک ہو کہ رب نے جسے اپنا محبوب کہا ہو، تو یقیناً ان کی تابعداری میں اہل ایمان کی خیر ہے، فلاح ہے، بہبودی ہے اور بقا ہے۔ اور اگر اس سے انحراف کیا جائے، منہ موڑا جائے، تو یقیناً دنیا بھی خراب ہے، آخرت بھی خراب ہے، اور ذلت کے علاوہ کوئی اور راستہ سروکار نہیں ہے۔ رب نے فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اس پر بہت سی مرتبہ آپ نے خطاب سماعت کیا بہت سے علماء کرام سے۔ ایک اعتراض اور اس کا جواب آج کی تقریر کا محصل ہوگا، کیا بزرگوں کے در پر جانا اور وہاں دعائیں کرنا یہ شریعت کے خلاف ہے یا شریعت کے مطابق ہے؟ انشاءاللہ یہی ایک بات آج کی اس مختصر سی گفتگو کے اندر اپنی ناقص معلومات کے حساب سے آپ حضرات کے سامنے اس کو پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس سے پہلے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ جو کچھ بھی یہاں بیان ہو، جو کچھ بھی کہا جائے، ہم تمام کو سننے اور سنانے سے زیادہ عمل کرنے کی سعادت عطا فرمائیں۔ رب کا یہ قانون ہے کہ انسان کو کبھی بھی رب نے خالی نہیں چھوڑا، ہمیشہ کسی نہ کسی کو ہدایت کے لیے بھیجا۔ بلکہ اگر آپ تاریخ کو یاد کریں تو دنیا کا سب سے پہلا انسان سب سے پہلا نبی بھی ہے، سب سے پہلا انسان سب سے پہلا نبی بھی ہے، اور یہ بات بتا رہی ہے کہ رب نے چاہا ہے کہ جو سب سے پہلا انسان ہو وہ ایسا ہو کہ لوگوں کا ہادی ہو،
لوگوں کو برائی سے منع کرنے والا ہو، اچھائی کا حکم دینے والا ہو، اور زمانہ اس سے کبھی خالی نہ رہا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور تک سابقہ امت میں انبیاء مرسلین تشریف لاتے رہے، صحیفے اور کتابیں نازل ہوتی رہی، علماء بھی ہوتے رہے، اولیاء بھی ہوتے رہے، مگر یہ رب کی مشیت کہیں، رب کا فیصلہ سمجھے کہ علماء بھی رفتہ 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 دنیا دار ہو گئے، اور جو صحیفے رب تعالیٰ کی بارگاہ سے نازل ہوئے تھے، جو کتابیں رب تعالیٰ کی بارگاہ سے نازل ہوئی تھی، ان کے اندر بھی لوگوں نے تحریف کرنا شروع کر دی، اپنے من کے مطابق، اپنے دل کے مطابق، اپنی چاہت کے مطابق ان چیزوں کو اس میں داخل کرنا شروع کر دیا، اور آہستہ 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 یہ معاملہ ہوا کہ اس دین کا، اس مذہب کا نام و نشان تک نہ رہا۔ آج جو یہودیت ہے، نصرانیت ہے، وہ صرف نام کی ہے، اصل ان کے اندر موجود کچھ بھی نہ رہا۔ اولیاء بھی ہوتے رہے اور باکمال اولیاء ہوتے رہے۔ گویا بتانا مقصود یہ ہے کہ از ابتدا تا آخر زمانہ کبھی بھی ایسا دور نہیں آئے گا کہ کوئی زمانہ ایسا خالی رہے جس میں کبھی کوئی ولی نہیں ہو۔ ہمیشہ ہمیشہ دنیا کے ہر حصے میں، ہر کونے میں اللہ کا کوئی نہ کوئی محبوب بندہ ہے، اور حضرت امام مہدی تک خاتم الاولیاء، پھر آپ کے بعد کوئی ولی نہیں ہوگا۔ بعض مفسرین کے مطابق یوں ہی کہ حضرت مہدی علیہ السلام آخری ولی ہوں گے، آپ کے بعد کوئی ولی نہیں ہوگا، پھر اس کے بعد قیامت کا وہ دور شروع ہو جائے گا۔ الغرض مختصر طور پہ یہ بتاؤں کہ اس زمانے تک ولی ہوتے رہیں گے، تو ولی سے انکار کرنا یہ قرآن سے انکار کرنا ہے۔ مختصر طور پہ اس کو یوں سمجھ لے کہ جس نے کسی کو ولی، اگر کسی کا یہ عقیدہ ہو کہ ولی ہوتا ہی نہیں ہے، تو اس نے قرآن کا انکار کیا، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے الا ان اولیاء اللہ، خبردار ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ، اور یہاں تاکید پر تاکید، تاکید پر تاکید ہے، اللہ بھی لفظ تاکید ہے، انا بھی لفظ تاکید ہے، تاکید پر تاکید کی جا رہی ہے، خبردار ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ کہ اللہ کے جو ولی ہیں مطلب کہ یہ کہ اللہ کا کوئی ولی ہے، اور قرآن کا حکم مستقل ہے، کسی ایک وقت کے لیے خاص نہیں ہے، اور جب یہ وقت خاص نہیں ہے تو یہ قرآن بھی بتا رہا ہے کہ زمانے آخر تک اللہ کے محبوبین پیدا ہوتے رہیں گے، اولیاء۔ اور مگر ایک بات یہ ہے کہ آج مارکیٹ کا دور ہے نا، تو جس طرح مارکیٹ میں نئی نئی چیزیں ہیں، ویسے نئے نئے معاملات بھی، دینی معاملات بھی، جس کو دین کا معاملہ پیش کر کے کیا جاتا ہے۔ اس کو اور آسان لفظوں میں آپ کو سمجھاؤں کہ اگر کوئی بندہ شریعت سے دور ہے، یہ بات میں بارہا کہتا ہوں اور انشاءاللہ آخری دم تک کہتے رہیں گے، وہ اس لیے نہیں کہ ہماری ضد ہے، وہ اس لیے ہے کہ آپ کی فلاح اس کے اندر ہے، آپ کی بھلائی اس کے اندر ہے، کہ آپ کو، ہمارا کام یہ ہونا چاہیے کہ جو صحیح بات ہو آپ کو بتائی جائے، اور جو برائی ہو جس کے اندر اس سے روکا جائے۔ یہ کام ہر ایک امام کا، ہر ایک عالم کا، ہر ذمہ دار کا یہ ہونا چاہیے۔ ہم ذمہ دار نہیں ہیں، مگر ایک بات یوں کہ اگر مصلی امامت پہ کھڑے تو ہمارا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ جو ہمارے مقتدی حضرات ہیں ان تک صحیح بات کو پہنچایا جائے۔ آج پیر کے نام پر بہت سے لوگ گھوم رہے ہیں، بہت سے لوگ ملیں گے آپ کو، کوئی شعبدہ بازی کر کر، کوئی کسی اعلی کار یا سائنس کی مدد سے لے کر، کوئی کرشمے دکھا کر اپنی کرامت کا ڈنکا بجوانے کی کوشش جو کی جا رہی ہے، تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ان کے شعبدے بازی کو نہ دیکھیں،
ان کی ان جھوٹی کرامتوں کو نہ دیکھے، استخراج کو نہ دیکھے، بلکہ اگر کسی چیز کو دیکھنا ہے تو میں نے گزشتہ جمعہ بھی یہ کہا تھا کہ اگر ولی کو پہچاننا ہے تو ان 7 چیزوں کو دیکھو، اور اگر اور مفصل طور پہ اگر جاننا ہے تو قرآن کی اس آیت کو دیکھو۔ قرآن نے کہا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون، خبردار ہو جاؤ، اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی حزن و ملال ہے۔ اور رب نے کہا کہ کون ہوتا ہے اللہ کا ولی؟ اگر ہم پوچھیں قرآن سے کہ بتا، قرآن تو بتا کہ اللہ کا ولی کون ہے، تو قرآن کہتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ بندے جو اللہ پہ ایمان لائے اور اپنی زندگی کو تقوی کے حساب سے گزارا، شریعت کے مطابق گزارا، رسول اللہ کے قول اور فعل کے مطابق گزارا، قرآن کے مطابق گزارا، وہ اللہ کا محبوب ہے، وہ اللہ کا ولی ہے۔ اور جو ایسے بندے ہو ان کے لیے خوشخبریاں ہیں۔ قرآن کہتا ہے بشر المومنین، ایسے لوگوں کے لیے خوشخبریاں سنا دو کہ ایسے لوگ اللہ کے محبوبین میں سے ہیں۔ الذین آمنوا کانوا یتقون، اللہ کے محبوبوں کی پہچان کیا ہوئی؟ سمجھا رہا ہوں میں، کون سی 2 پہچان ہوئی؟ ایمان ہونا چاہیے، اور دوسری پہچان تقویٰ ہونا چاہیے۔ تقویٰ کیا ہے؟ بندہ کبھی بھی نماز سے غافل نہ رہے۔ سمجھ میں آ رہی بات میری؟ کوئی ایسا ہو کہ جو نماز نہ پڑھتا ہو اس سے دور ہو جاؤ آپ، لاکھ اپنے کوئی وہ کرشمے دکھائیں، نہیں، وہ ولی نہیں ہو سکتا، وہ ولی نہیں ہو سکتا جو نمازوں سے دور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو دیکھو، سرکار کے پہرے مبارک میں، مقدس پیروں میں ورم آ جایا کرتے تھے۔ بسا اوقات سرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں اتنی دیر تک ہوتے کہ صحابہ کرام فرماتے، حضرت عائشہ فرماتی اور دیگر صحابہ سے یہ بات موجود ہے، جو روایت موجود ہے کہ ہمیں یہ معلوم ہونے لگتا کہ سرکار کی روح پرواز کر گئی ہے۔ اللہ اکبر، یعنی اتنی دیر تک سجدے میں سرکار سر کو رکھا کرتے، رات میں اٹھ کر سرکار نمازیں پڑھا کرتے۔ اگر نماز کسی پہ معاف ہونی ہوتی تو سب سے پہلے میرے نبی پہ معاف ہو جاتی۔ سمجھ میں آ رہی بات میری؟ نماز اگر معاف ہونی ہوتی تو سب سے پہلے نبی پہ معاف ہو جاتی، مگر ایسا نہیں ہوا۔ سرکار کی بارگاہ میں صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، آپ اتنے پاک ہیں، آپ اللہ کے محبوب ہیں، آپ سے گناہ کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، پھر آپ اتنی لمبی لمبی نمازیں کیوں پڑھتے ہیں؟ سرکار نے فرمایا اے میرے صحاباؤ، کیا تم نہیں چاہتے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں اور زیادہ مرتبہ والا ہو جاؤں؟ کہ میرے رسول کا مرتبہ تو یوں ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، جن کی شان ہے، اور یہ مرتبہ کہ میرے محبوب کے تعلق سے قرآن کہتا ہے اے محبوب آپ کی شان تو ایسی ہے کہ اللہ ہر لمحے آپ کی شان کو بڑھاتا ہی رہتا ہے۔ سرکار کی شان تو ایسی ہے، مگر سرکار سجدے کر رب کے زیادہ شکر کرنے والے ہو رہے ہیں۔ تو اگر کوئی ایسا ملے کہ جو نماز نہ پڑھتا ہو، نماز کی بات آئے تو مدینے کی بات نکلے، نماز کی بات آئے تو مکی کی بات نکلے، نماز کی بات آئے تو ہم اکیلے نماز پڑھتے ہیں، ایسا کوئی ولی نہیں ہو سکتا۔ ایسا اگر کوئی ہے تو ان سے اپنے آپ کو دور رکھو کہ ایسے لوگ تقوی شار نہیں ہیں، اور جو تقوی والا نہیں ہوگا وہ اللہ کا ولی نہیں ہوگا۔ سمجھ میں آ رہی میری بات؟ ایسے دیگر چیزیں، اگر کسی کے اندر حرام کاری دیکھو، جو چیزوں کو اللہ نے حرام کہا ہے، رسول اللہ نے حرام کہا ہے، ایسی چیزوں کو اگر وہ جائز کہتا ہے تو ایسا بھی ولی نہیں ہو سکتا۔ ولی وہ ہوتا ہے جو شریعت کے مطابق ہو۔ اور اگر کسی کے اندر آپ ایسا فعل دیکھو، مثلا سرکار کی سنت بھی ہے غسل کرنا، کچھ لوگ تو ایسے ہیں اپنے آپ کو ولی کہتے ہیں اور جٹھا دھاری ہے، سمجھ رہے؟ جٹھا دھاری سمجھتے ہیں؟ جو بالوں کو بڑا کر اس کو جو ہے جمع کر لیتے ہیں، اور اس کو جو ہے بالکل کسی آلے سے بالکل بال کو جو ہے جمع کر لیا جاتا، کھلتے نہیں بال، پھر وہ جٹھا دھاری۔ اللہ محفوظ رکھے ایسے لوگوں سے۔ ایسے بھی لوگ اپنے آپ کو پیر ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ایسے لوگ جو آپ کو ملے، یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے، یہ کافروں کا شعار ہے جو اپنے بالوں کو جمع کرتے ہیں۔ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ جب نہاؤ، غسل کرو تو تمہارے بال کی جڑ، اگر تمہارے اوپر غسل فرض ہے تو تمہاری بال کی جڑ جو ہے اس بال کی جڑ میں بھی پانی پہنچ جانا چاہیے، اور اگر پورے جسم میں کوئی ایک حصہ ایسا باقی رہ گیا کہ جہاں پانی نہ بہا بال کے برابر بھی، یا بال کی نوک کے برابر بھی پانی نہ بہا، تو تمہارا غسل نہیں ہوگا۔ جب غسل نہیں ہوگا تو نماز نہیں، اور نماز نہیں تو ولی کیسا؟ جس کا غسل نہیں، جس کو غسل کے فرائض نہیں معلوم، وہ ولی کیسا؟ سمجھ میں آ رہی میری بات؟ ایسے دیگر چیزیں، اگر کسی کے اندر حرام کاری دیکھو، جو چیزوں کو اللہ نے حرام کہا ہے، رسول اللہ نے حرام کہا ہے، ایسا بھی ولی نہیں ہو سکتا۔ ولی وہ ہوتا ہے جو شریعت کے مطابق ہو۔ اور اگر
عرض غرضے کی یہ ہے کہ اگر کوئی ایسے آپ کو افراد ملیں تو ان سے دور رہیں، اور اگر کوئی باشرع ہو، رسول اللہ کے سنتوں پہ عمل کرنے والا ہو، شریعت کا پاسبان ہو، شریعت کا متبع ہو، تو یقیناً ان کے پاس سے ان سے جڑیں، ان سے قریب ہو جائیں، ان کی بارگاہ میں دعائیں کریں، ان سے دعائیں کروائیں، ان کے فوت ہونے کے بعد ان کی درگاہوں پہ جایا کرے۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کی دعاؤں کو، ان کے دربار کو قبول بھی فرماتا ہے، اور وہاں دعا کرنے والوں کی دعا کو بھی قبول مقبول فرماتا ہے۔ ایک اعتراض ہم پہ کیا جاتا ہے کہ ہم لوگ جو خواجہ صاحب کے دربار میں جاتے ہیں، ہے نا، دعائیں کرتے ہیں، یا کوئی ولی ہے، ہمیں قرآن نے بتایا کہ اگر اس کے اندر ایمان دیکھو مضبوطی والا ایمان ہو، ایمان مستقل اور ایمان تکمیل تک پہنچا ہو، اور تقوی کو اپنا جس نے شعار بنایا ہو، ایسا اگر بندہ تمہیں ملے تو گمان کر لو کہ اللہ کا ولی ہے، اللہ کا محبوب ہے۔ اور جب گمان ہو جائے گا اور یقین ہو جائے گا کہ جس کے اندر ایمان بھی ہے، تقوی بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ ہی تمہارے دلوں میں یہ بات ڈالتا ہے کہ سنو، یہ وہ بندہ ہے جس سے میں بھی محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو۔ تو نا سبحان اللہ، اللہ دلوں میں بات ڈالتا ہے، اس سے محبت کرو، اللہ اس بندے کی طرف رجوع کراتا ہے، اللہ یہ اس کی طرف پھیرتا ہے۔ خواجہ صاحب کسی کو عرس میں بلانے آتے ہیں، کسی کو بلانے آتے ہیں خواجہ صاحب؟ کوئی ہوگا قسمت والا جس سے خواب میں آتے ہوں گے کہ آؤ میرے عرس میں، ہوگا کوئی خوش قسمت۔ مگر آپ دیکھیں آپ کے سنگم نیر سے بھی کتنے لوگ جانے والے ہیں، ہاں، صرف سنگم نیر سے نہیں، پورے ہندوستان کے باہر ممالک سے وہاں لوگ پہنچے ہوئے ہیں، اور اتنی بھیڑ ہے کہ لوگ بلائے نہیں آتے، وہاں خواجہ صاحب کے دربار میں بغیر بلائے پہنچ جاتے۔ کون بھیج رہا ہے؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، رب فرماتا ہے محبوبو، اے مجھ پر ایمان لانے والو، تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا چرچا کر دوں گا۔ تو چرچا کرنے والا رب ہے، دلوں میں محبت ڈالنے والا رب ہے۔ خواجہ صاحب کی محبت تم نے اپنے دلوں میں نہیں بسائی ہے، بلکہ میں حدیثوں کے حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں اللہ کے محبوبوں کی محبت کو ڈال دیا کرتا ہے۔ اب ہم جب جاتے ہیں، ہم مانگتے ہیں وہاں جا کر کہ اللہ ہمیں اولاد دے دے، یا جن کی لڑکیاں ہوتی ہیں کہ مولا مجھے ایک صالح بیٹا دے دے، یا صرف لڑکے ہوتے ہیں تو یہ کہ مولا مجھے صالح بیٹی دے دے، یا جس طرح کی دعائیں ہم کرتے ہیں، مانگتے ہیں، تو اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ شرک ہے، بدعت ہے، مانگنا غلط ہے، یہ اسلام کے خلاف ہے۔ مگر قرآن سے بڑھ کر کوئی کتاب ہے؟ سب سے بڑی کتاب قرآن ہے، اور قرآن کا حکم اٹل ہے۔ قرآن کے ہر زبر پر، ہر نقطے پر ایمان والوں کا ایمان ہونا چاہیے۔ کسی نے اگر ایک نقطے کا بھی انکار کر دیا تو وہ پھر اہل ایمان میں سے نہیں ہے، کیونکہ ایسی کتاب ہے ذالک لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کہ یہ کلام رب کا ہے، اور جب رب کا کلام ہمارا یقین ہے کہ رب کا کلام ہے تو ماننا بھی قرآن کے حساب سے ہونا چاہیے۔ میں نے قرآن مقدس اس لیے یہاں رکھوایا ہے تاکہ دیکھیے میں بغیر پڑھے بھی بتا سکتا ہوں آپ کو، مگر آپ کے لیے بھی دلیل ہو جائے کہ بات جو کہی گئی قرآن سے کہی گئی ہے نا، بات جو کہی گئی ہے کہو نا قرآن سے کہی گئی ہے، اس لیے تاکہ آپ کے نظروں میں یہ بات اٹل ہو جائے، اور پھر کوئی آپ کو بہکانا چاہے تو پھر بہکا نہیں سکے۔ قرآن مقدس ہے نا، قرآن مقدس کا تیسرا پارہ ہے نا، تیسرا پارہ ہے، اور غالباً 10واں رکوع ہے یا 11واں رکوع ہے۔ اللہ کے نبی ہوئے ہیں حضرت زکریہ علیہ السلام، ہے نا، اور ان سے پہلے میں ذکر کروں حضرت حنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ جو حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ ہے، ماں ہیں۔ ایک روز دوپہر کے وقت آپ سو رہی تھی، یا باہر چوکی یا کھاٹ میں جا کر لیٹی ہوئی تھی، تو دیکھا کہ بازو میں ایک درخت ہے، اور اس درخت کے اوپر ایک چڑیا ہے، اور چڑیے کے کچھ بچے ہیں، یا کوئی پرندہ ہے اور پرندے کے کچھ بچے ہیں، اور وہ چڑیا یا وہ پرندہ اپنے بچوں کو چونچ سے کچھ دانے اپنے بچوں کے منہ میں ڈال رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت حنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں خواہش ہوئی کہ مولا جس طرح تو نے ان پرندوں کو اولاد دی ہے، مولا مجھے بھی ایک صالح اولاد عطا فرما، ایک صالح ولد عطا فرما، صالح اولاد عطا فرما۔ دعا کی،
اور دعا کیا کی کہ قرآن کہتا ہے کہ جب دعا کی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو منت مانی. منت کیا تھی؟ منت یہ تھی کہ اے مولا اگر مجھے اولاد ہوئی تو میں اسے بیت المقدس کا خادم بناؤں گی. ایک بات یہاں یہ کہہ دوں کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ منت نہیں کرنا چاہیے، تو یہ عین قرآن کے مطابق ہے کہ منت کی جائے. اگر آپ کو کچھ چاہیے رب تعالیٰ سے، اگر منت آپ کرتے ہیں تو منت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، مگر منت بھی وہ ہو جو باشرع شرعی منت ہو. کوئی یہ نہ کہے کہ مجھے بیٹا ہو جائے گا تو میں تعزیہ نکالوں گا ڈھول بازی کے ساتھ. یہ منت کوئی منت نہیں ہے، ایسی منت کا کرنا بھی گناہ حرام ہے. یہ منت کوئی نہ کرے کہ مجھے یہ کام میرا ہو جائے گا، فلاں کام ہو جائے گا تو میں جو ہے چوک میں جا کے 2 مرتبہ ڈھول بجاؤں گا، یا عرس کروں گا تو قوالی میں خوب ناچ گانے کرواؤں گا. ایسی منت کوئی منت نہیں ہے. منت وہ ہیں جو شرعی منت ہو، یعنی کہ مولا میرا یہ کام ہو جائے گا تو میں حج کروں گا، میرا یہ کام ہو جائے گا تو میں 10 روزے رکھوں گا، میرا یہ کام ہو جائے گا تو میں تیری خوشی کے لیے 10 مسکینوں کو کھلاؤں گا، میرا یہ کام ہو جائے گا تو میں نفل نمازیں پڑھوں گا. یہ شرعی منتیں ہیں اور ان کو کرنا پھر آپ پہ واجب بھی ہو جاتا ہے. آپ پہ ضروری نہیں تھا مگر کر لیا تو واجب بھی ہو جائے گا. تو گویا منت کا کرنا غلط نہیں ہے مگر منت شرعی ہو. اب قرآن سنیں، رب فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اذ قالت امرأة عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم. قرآن نے کہا کہ جب عمران کی بیوی نے عرض کی کہ اے رب میں تیرے لیے منت مانتی ہوں جو میرے پیٹ میں ہے کہ خالص تیری ہی خدمت میں رہے، تو مجھ سے قبول کر لے، بے شک تو ہی سنتا اور جانتا ہے. اگر تو نے مجھے اولاد دی یا جو میرے پیٹ میں ہے یا اولاد ہوئی تو اسے میں بیت المقدس کا خادمہ بنا دوں گی. ہے نا؟ اب یہ آگے سنیں جو بات کہنی ہے وہ. اب یہ ہوا کہ حضرت مریم علیہ السلام پیدا ہوئی. اب چونکہ حضرت حنہ رضی اللہ تعالیٰ کے دل میں شاید یہ خیال تھا کہ کوئی بیٹا ہو، کیونکہ بیت المقدس کے ارد گرد 300 حجرے بنے ہوئے تھے، 300 کمرے بنے ہوئے تھے جن کے اندر بچوں کو رکھا جاتا. اور وہ بچے کون سے ہوتے؟ صرف ان کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے چھوڑا رکھا تھا. سبحان اللہ. ایسے بھی لوگ ہوئے ہیں کہ اپنی اولادوں کو چھوڑ دیا، جاؤ اللہ کی عبادت کرو. 1 2 نہیں 300 بچے. اور آج اگر کہا جائے مدرسے میں پڑھاؤ، عالم بناؤ، حافظ بناؤ، تو پہلے فکر ہو جاتی ہے مولانا وہ تنخواہ کتنی رہتی ہے. ایمان اللہ پہ رکھو، توکل اللہ پہ کرو، انشاءاللہ فائدہ ضرور ملے گا. الغرض 300 بچے وہاں پہ چھوڑے گئے تھے. اب حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کے دل میں خیال ہوا کہ ان بچوں کے لڑکوں کے بیچ میں اپنی بچی کو کیسے رکھوں، کہ پردے کا خیال ہے، ایک لڑکی کا خیال ہے. 300 لڑکے ہیں، 300 مرد ہیں اور ایک وہاں جوان بچی کیسے رہے. دل میں خیال ہوا. فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى واللہ اعلم بما وضعت وليس الذکر کالانثى. حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ فرماتی ہیں کہ حنہ بولی کہ میرے رب یہ تو میں نے لڑکی جنی اور اللہ کو خوب معلوم ہے جو کچھ وہ جنی اور وہ لڑکا جو اس نے مانگا اس لڑکی سا نہیں ہے. یعنی یہ کہ اے حنہ تو یہ سوچ رہی کہ تجھے لڑکا ہو، سن یہ ایسی لڑکی تجھے دی گئی ہیں کہ جو لڑکوں سے بہتر ہے. سبحان اللہ. تجھے ایسی لڑکی دی گئی ہیں کہ جو لڑکوں سے بہتر ہے. اب یہ بات ہوئی تو اب جب آپ سن بلوغیت کو پہنچی تو آپ کو جو ہے بیت المقدس میں خدمت کے لیے چھوڑنا تھا. تو مشورہ رکھا گیا کہ ان کو کس کے سپرد کیا جائے، کیونکہ لڑکی ہے، کون ایسا ذمہ دار ہو جو صحیح طور پر اس کی دیکھ بھالی کر سکے. بزرگ کوئی ہو. تو اس وقت حضرت زکریا علیہ السلام موجود تھے. سبحان اللہ. اس وقت آپ کی عمر 120 سالہ تھی. 120 سالہ عمر حضرت زکریا علیہ السلام کی تھی. آپ نے کہا کہ میں ان کا خالو ہوں. رشتے میں حضرت مریم علیہ السلام کے حضرت زکریا علیہ السلام خالو لگتے ہیں کہ میں ان کا خالو ہوں، اسے مجھے سونپ دیا جائے. ان کی خالہ میرے گھر میں ہیں تو اس حساب سے میں زیادہ حق رکھتا ہوں کہ وہ میرے پاس رہیں. مگر لوگوں نے چاہا کہ بڑی خاندان کی ہے، ہمیں شرف حاصل ہو. بہت سے لوگ جمع ہوئے اور تفسیر کے اندر کے 25 افراد جمع ہوئے اور قرعہ اندازی ہوئی. چٹھیاں ڈالی گئی
مگر اللہ کا فضل اور اللہ نے جو مقدر لکھا وہ ہو کے رہتا ہے. جب چٹھیاں ڈالی گئی تو چٹھی میں حضرت زکریا علیہ السلام کا نام نکل آیا. زکریا علیہ السلام نے چٹھی جب آپ کا نام نکلا آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا. اب عرض یہ کہ آپ نے ایک کمرے میں حضرت مریم علیہ السلام کو تنہا رکھا. حضرت مریم علیہ السلام دن میں روزہ رکھتی, رات میں عبادتیں کرتی. سبحان اللہ, سبحان اللہ, کہو مچل کے سبحان اللہ. دن میں روزے رکھتی اور عبادتیں بھی کرتی, اور رات میں بھی جاگ جاگ کر رب کی بارگاہ میں عبادتیں کیا کرتی. وہ نیک بخت خاتون کون ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ ہیں. عرض یہ کہ مسلسل یہ ہوتا رہا کہ حضرت زکریا علیہ السلام صبح میں آتے, سحری کا سامان دے دیتے, شام میں آتے افطار کا سامان دے دیتے, پھر چلے جاتے. وہ کف لہا, قرآن کہہ رہا ہے, اور دروازے کو بند کر دیتے, کفر لگا دیتے. یقین تھا کہ مریم بھی باہر نہیں آئے گی اور کوئی وہاں جائے گا بھی نہیں, مگر بھی احتیاطاً یہ تھا کہ کف لہا, حضرت زکریا علیہ السلام اس کو بند کر دیتے. مگر ایک دن تفسیر کے اندر یوں ہے, قرآن بھی کہتا ہے کہ جب آپ کہیں باہر گئے اور آنے میں دیر ہو گئی, افطار کا وقت ہو گیا, تو آپ دیر سے آنے کی وجہ سے جلدی قدموں کو اٹھاتے ہوئے حضرت مریم علیہ السلام کے حجرے کے قریب پہنچے. قرآن کہتا ہے کہ جب حضرت مریم علیہ السلام کے حجرے کو کھولا گیا تو حضرت زکریا علیہ السلام نے کیا دیکھا, تو فرماتے کلما دخل علی زکریا المحراب وجد عندها رزقا. جب حضرت مریم علیہ السلام کی حجرے کو حضرت زکریا علیہ السلام نے کھولا تو کیا دیکھا, وہاں میوے پڑے ہوئے. سبحان اللہ, اللہ کا رزق پڑا ہوا ہے. باہر سے کوئی نہ آیا تھا, نہ کسی نے کوئی چیز ڈالی تھی, پھر رزق کہاں سے آیا؟ تو پوچھا حضرت زکریا علیہ السلام نے کہ یہ چیزیں کہاں سے آئی, تو حضرت مریم علیہ السلام فرماتی ہیں کہ ہوا من عند اللہ, یہ ساری چیزیں میرے رب کی طرف سے حاضر ہوئی ہیں. سبحان اللہ. بند کمرے میں حضرت مریم علیہ السلام کو رزق پہنچانے والا رب ہے. جب حضرت زکریا علیہ السلام نے جو میں بولنا چاہ رہا ہوں کہ زکریا علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ بند کمرہ ہے اور اس کے اندر رزق پہنچایا جا رہا ہے, اور یہ مبارک جگہ جہاں اللہ کی رحمتیں اتر رہی ہے رزق کی شکل میں, تو دل مچلا. سبحان اللہ, دل میں خواہش ابری. کون سی خواہش ابری؟ تو قرآن کہتا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا قال یا مریم ان لکی ھذا قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اور حضرت زکریا علیہ السلام فرماتے ھنالک دعا زکریا ربہ قال رب ھب لی من لدنک ذریۃ طیبہ. جو حضرت زکریا علیہ السلام نے دیکھا کہ میرا رب ایک بند کمرے میں مریم کو رزق پہنچا رہا ہے, تو دل میں خیال ہوا کہ مولا بغیر کسی سیلا کے, بغیر کسی کے پہنچائے تو یہاں رزق پہنچا سکتا ہے, تو مولا بے موسم کے پھل تو دے سکتا ہے. تو اس بے جو ہے, اب عمر تو وہ نہ رہی تھی کہ 120 سال عمر ہو گئی تھی, اولاد کی امیدیں ہونا ان سے جو ہے امید انہوں نے چھوڑ رکھی تھی, مگر رب پہ بھروسہ تھا, نبی تھے اللہ کے, بھروسہ رب پہ تھا. جب یہ بات دیکھی تو رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا لیا, مولا جیسے تو مریم کو یہاں رزق پہنچا رہا ہے اور بغیر ساز و سامان کے پہنچا رہا ہے, مولا ایسے ہی مجھے ایک صالح بیٹا عطا فرما دے. ایک نبی ہے نا زکریا علیہ السلام, نبی ہیں, اور حضرت مریم علیہ السلام کون ہیں؟ اللہ کی ولیہ ہیں. اور زکریا علیہ السلام نے دعا کہاں کی ہے؟ بولو نا, کہاں کی؟ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ ولیہ کے دربار میں. کون ہے مچل کے؟ ولیہ کے دربار میں دعا کرنے والا کون ہے؟ اللہ کا نبی ہے. اور دعا کی گئی تو کیا قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ اے زکریا تو نے یہ کیا کیا؟ تجھے تو یہاں نہیں مانگنا چاہیے تھا, تجھے کعبے میں مانگنا چاہیے تھا, تجھے مسجد میں مانگنا چاہیے تھا, تجھے کئی اور جگہ پہ مانگنا چاہیے تھا, تو نے ایسا کیوں کیا؟ نہیں, قرآن کی ایسی کوئی آیت نہیں ہے, بلکہ قرآن کہتا ہے زکریا نے جب دعا کی تو فرشتہ نازل ہوا اور یہ حکم نافذ ہوا, اے زکریا تو نے ہم سے تو مانگا ہے, اس محبوبہ کے صدقے میں, اس جگہ کے صدقے میں ہم تمہیں ایک صالح بیٹی کی جو ہے خوشخبری سناتے ہیں. ایک صالح بیٹی کی خوشخبری سناتے ہیں. صالح بیٹا کون ہے؟ حضرت صالح علیہ السلام. کہاں دعا مانگی گئی تھی؟ بولو نا, ولی کی بارگاہ میں. اللہ نے منع کیا, تو جو منع کرے وہ کون ہے؟
خدا کے حکم کے خلاف کرنے والے لوگ ہیں۔ اور الحمدللہ اگر ولی کی بارگاہ میں ہم مانگتے ہیں تو بحمدہ تعالی ہم وہی عمل کرتے ہیں جو نبیوں کا رہا ہے۔ ہمارا عمل کوئی خلاف شرع نہیں، ہمارا عمل تو الحمدللہ بعینہ قرآن ہے کہ جہاں نبیوں نے اس چیز کو جائز جانا ہے، الحمدللہ ہم اس چیز کو جائز جانتے ہیں اور جائز جان کے مانگتے ہیں، اور میرا رب اس عطا پر مانگنے پر عطا بھی فرماتا ہے۔ رب نے دیا، صالح بیٹا دیا۔ اگر کوئی نبی کی بارگاہ، کوئی اگر ولی کی بارگاہ میں دعا مانگے تو وہ غلط، بولو نا، مچل کے بولو نا، نہیں ہے۔ سمجھ میں آئی بات کی نہیں سمجھ میں آئی؟ وہاں مانگنا نبیوں کا طریقہ رہا ہے، اور وہاں دینا خود رب کی سنت مبارکہ رہی ہے، دیا جاتا ہے، اور مانگنا نبیوں کی سنت میں بھی۔ اور بہت سی باتیں اس پہ کہی جا سکتی ہیں، مگر وقت ہو گیا۔ یہ کہ کچھ جگہ ایسی ہیں جہاں اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں، کچھ جگہ ایسی ہیں جہاں اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ آپ حج کرنے جو لوگ جاتے ہیں، آپ گئے ہوں گے، جب میدان عرفات سے نکلتے ہیں تو ایک مقام لگتا ہے، اس کو بطون کچھ جگہ اس کا نام مصرفہ یا کچھ نام ہے، جہاں ابابیل کی چڑیا آئی تھی اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان ہاتھیوں پر ابابیل کے ذریعے پتھر برسائے تھے۔ وہ جگہ آج بھی ویسی، وہاں کچھ مکان وغیرہ نہیں بنایا جاتا، پتھر اور پہاڑ ویسے نظر آتے ہیں۔ اور جب حجاج کرام جب وہاں جاتے ہیں تو حجاج کرام سے کہا جاتا ہے یا دعا نہ کرو، یہاں سے جلد سے نکل جاؤ، یہ ایسی جگہ ہے جہاں اللہ کا عذاب نازل ہوا ہے۔ تو مطلب یہ کہ کہیں ایسی جگہ ہے جہاں اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے، اور کچھ جگہ ایسی ہیں جہاں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو جہاں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہو وہاں مانگا جائے، اور جہاں اللہ کا عذاب نازل ہوتا وہاں نہ مانگا جائے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ اولیاء کرام کے آستانے، اولیاء کرام کی بارگاہیں، کیونکہ وہاں ہر لمحے اللہ کا ذکر ہوا کرتا ہے، کبھی قرآن کی تلاوتیں ہوتی ہیں، کبھی صلاۃ و سلام پڑھا جاتا ہوتا ہے، کبھی اس سے خالی نہیں ہوتا۔ سرکار کی بارگاہ میں جو لوگ جاتے دیکھتے ہیں، دیکھا ہوگا، آٹھوں پہر 24 گھنٹہ ہر کوئی نہ کوئی قرآن پڑھتا ہوتا ہے، کوئی درود پڑھتا ہوتا ہے، کوئی سلام پڑھتا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے دیگر بزرگوں کی بارگاہوں میں بھی لوگ کوئی درود پڑھتے ہوتے ہیں، کوئی قرآن پڑھتا ہوتا ہے، کوئی تسبیح و تہلیل میں لگا ہوتا ہے۔ اور جہاں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کی جاتی ہے، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور جہاں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہے وہاں دعا کرنا عینی قرآن کے مطابق ہوتا ہے۔ اور جہاں قرآن کہتا ہے وہاں مانگو، اہل اسلام کا ماننا یہ ہونا چاہیے کہ ہم وہاں مانگیں گے جہاں اللہ کی رحمت برستی ہے۔ اور الحمدللہ قرآن کہتا ہے جہاں بزرگوں کا مقام ہو وہ اللہ کی رحمت کا مقام ہے، اور اگر اللہ کی رحمت کا مقام ہے تو مومنوں وہاں جائے کرو اور اللہ کی بارگاہ سے مانگا کرو، اللہ تمہیں دیا کرے گا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ یہ بات واضح ہو گئی کہ بزرگوں کی بارگاہ میں جانا گناہ نہیں ہے، مگر ایک احتیاط کہ جائیں تو سجدہ نہ کرو، جاؤ تو اتنا نہ جھک جاؤ کہ کوئی دیکھنے والا یہ سمجھ لے کہ تم سجدہ کر رہے ہو، یہ غلط ہے۔ شریعت محمدی کے اندر تعظیم سجدہ بھی حرام ہے۔ اگر کوئی معبود سمجھ کے جھک جائے گا کفر ہو جائے گا۔ کوئی سنی مگر خدا سمجھ کے خواجہ صاحب کی بارگاہ میں نہیں جھکتا، شاہ شبلی کی سرکار کی بارگاہ میں کوئی خدا سمجھ کے نہیں جھکتا، عقیدت میں جھک جاتا ہے۔ مگر ہمارے محققین علماء کرام فرماتے ہیں نہ جھکو، کہ تمہارا جھکنا تم ادب سے جھکو گے، مگر ایک جاہل جب دیکھے گا تو وہ سجدے کی طرح جھک جائے گا، اور پھر یہ مسلسل چلتا رہے گا اور دیکھنے والے سمجھیں گے کہ سجدہ کرتا ہے۔ تو سجدے کی طرح نہ جھکو، ادب کے ساتھ جاؤ، تعظیم کے ساتھ جاؤ، اپنے اعمال کو سنوارنے کے لیے جاؤ، اپنی آخرت کو خیال کرتے جاؤ، اور سیدھے طرف کھڑے ہو کر 4 ہاتھ کے فاصلے پہ دور رہ کر ان کی بارگاہ میں خراج محبت جو بھی آپ کو پیش کرنا ہے، درود کی شکل میں ہو، سلام کی شکل میں ہو، قرآن کی آیت کریمہ کی شکل میں ہو، تسبیحوں کی شکل میں ہو، پڑھو، ان کی روح کو بخشو، پھر ان کی صدقے میں مانگو، اللہ تعالیٰ قبول فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول و مقبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ایمان پہ رکھے، ایمان پہ خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ حضرت